پاکستان کرکٹ کی تاریخ میں کئی بڑے نام گزرے ہیں، لیکن کچھ کھلاڑی ایسے ہوتے ہیں جن کی کہانی صرف کرکٹ تک محدود نہیں رہتی۔ وہ ایک صبح اچانک سورج کی طرح چمکتے ہیں، پھر وقت انہیں نیچے دھکیل دیتا ہے اور پھر وہ اپنی محنت کے بلبوتے پر دنیا کو حیران کر دیتے ہیں۔ آج میں آپ کو ایسے ہی ایک کھلاڑی کی کہانی سنانے والا ہوں۔ ایک ایسا کھلاڑی جو پاکستان کرکٹ کا چہرہ بن گیا، جو دنیا کے بہترین بلے بازوں میں شمار ہوا، جسے کبھی بادشاہ کہا گیا، کبھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ یہ کہانی ہے بابر اعظم کی، اس نوجوان کی جس نے گلی کرکٹ سے اٹھ کر دنیا کے سب سے بڑے اسٹیڈیم میں اپنا نام روشن کیا۔ بابر اعظم لاہور کی گلیوں میں کرکٹ کھیلتے ہوئے بڑے ہوئے۔ وہ کرکٹ کے دیوانے تھے۔ اپنے کزن کامران اکمل اور عمر اکمل کو دیکھ کر ان میں بھی ایک آگ پیدا ہوئی کہ اگر وہ کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں۔ لیکن ان دونوں کے برعکس بابر میں ایک خاص بات تھی: خاموشی۔ وہ کھیل کا جواب دینے والے لڑکے تھے۔ کوئی شور نہیں، کوئی پوزنگ نہیں، کوئی بحث نہیں، صرف بیٹ اور پرفارمنس۔ کرکٹ میں ان کے سفر کی شروعات آسان نہیں تھی۔ وہ گرمی میں گھر سے دور لمبے لمبے فاصلے پیدل چل کر کوچنگ سینٹر پہنچتے۔ ان کے پاس نہ جدید گیئر تھا، نہ وسائل، لیکن خواب بہت بڑے تھے۔ بابر نے کبھی کسی چیز کو بہانہ نہیں بنایا۔ وہ بس بیٹنگ کرتے رہے اور اپنے اندر ایک چیز مضبوط کرتے گئے: ٹیکنیک۔ وقت گزرنے کے ساتھ کوچز کو احساس ہوا کہ یہ لڑکا عام نہیں ہے۔ اس کی شاٹ سلیکشن مختلف ہے، بیلنس مختلف ہے، سٹروکس کی ٹائمنگ بھی مختلف ہے۔ پھر وہ لمحہ آیا جب انہوں نے پاکستان انڈر 19 کی نمائندگی کی۔ ورلڈ کپ میں ان کی کارکردگی نے پاکستان کو ایک بہت بڑا ٹیلنٹ دیا۔ ٹیم مینجمنٹ کو معلوم ہو گیا کہ یہ لڑکا دیر تک چلنے والا ہے۔ آخر کار 2015 میں بابر اعظم نے سینئر ٹیم میں ڈیبیو کیا، مگر کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ نوجوان چند سالوں میں پوری دنیا کے بہترین بلے بازوں میں شامل ہو جائے گا۔ شروع میں بابر اعظم نے خاموشی سے رنز بنائے، آہستہ آہستہ اپنی جگہ پکی کی۔ ان کی بیٹنگ میں کلاس تھی، ایک سکون تھا، ایک نفاست تھی جو ایشین بیٹرز میں بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے۔ چھکے مارنے کے بجائے وہ ٹائمنگ پر بھروسہ کرتے، پاور ہٹنگ کی جگہ پلیسمنٹ پر یقین رکھتے۔ لوگ انہیں دیکھ کر کہتے، پاکستان کو آخر کار ایک بیٹر مل گیا جو لمبے عرصے تک ٹیم کی ریڑھ کی ہڈی بنے گا۔ پھر بابر کی اصل چمک آئی۔ 2018 سے 2021 کے درمیان وہ رنز کے پہاڑ بنانے لگے۔ ہر سیریز، ہر میچ میں وہ فارم میں نظر آئے۔ ٹاپ بالرز کو بغیر کسی مشکل کے کھیلا۔ ان کی کور ڈرائیو دنیا کی سب سے خوبصورت شاٹ مانی جانے لگی۔ دنیا ماننے لگی کہ پاکستان کو ایک اصل بیٹنگ جینیس ملا ہے۔ ICC رینکنگ میں وہ نمبر 1 T20 بیٹرز بنے، پھر ون ڈے میں بھی نمبر 1 تک پہنچ گئے۔ یہ پاکستان کرکٹ کے لیے ایک تاریخی لمحہ تھا۔ بابر اعظم اس مقام تک پہنچ گئے جہاں دنیا صرف وراٹ کوہلی، جروٹ اسمتھ اور ولیمسن کا ذکر کرتی تھی۔ اب فہرست میں بابر اعظم کا نام بھی شامل تھا۔ اس وقت لوگ کہتے تھے، یہ ہے پاکستان کرکٹ کا اصل سٹار، یہ مستقبل ہے، لیجنڈ بنے گا۔ لیکن زندگی ہمیشہ سیدھی لائن میں نہیں چلتی۔ جس طرح عروج آتا ہے، اس طرح زوال بھی آتا ہے۔ بابر اعظم کے لیے مشکل وقت اس وقت شروع ہوا جب انہوں نے کپتانی سنبھالی۔ کپتانی ایک ایسی ذمہ داری ہے جو کھلاڑی کو نکھار دیتی ہے یا دبا دیتی ہے۔ پاکستان جیسے جذباتی ملک میں ہر بار، ہر سیریز، ہر غلط فیصلہ صرف ایک بندے کے سر جاتا ہے: کپتان کے۔ بابر نے اپنی پوری کوشش کی کہ پاکستان ٹیم کو بہتر بنایا جائے۔ ان کے دور میں پاکستان نے بڑی فتح بھی دیکھی، لیکن ساتھ ہی ایسے میچ بھی ہارے جن کی وجہ سے عوام اور میڈیا کا غصہ بڑھتا گیا۔ کپتانی کے دباؤ نے آہستہ آہستہ ان کی بیٹنگ پر اثر ڈالنا شروع کیا۔ جو بابر پہلے فری اسمارٹ اور بے خوف کھیلتے تھے، وہ کبھی کبھی محتاط ہونے لگا۔ لوگوں نے ہر ناکامی کا ذمہ دار بابر کو ٹھہرایا۔ پہلے ان پر تنقید کم ہوتی تھی، اب ذرا سی غلطی پر سوشل میڈیا بھڑک اٹھتا تھا۔ پھر وہ مرحلہ آیا جسے بابر اعظم کے فینس کبھی نہیں بھولیں گے۔ بابر کی فارم ڈاؤن ہونا، کپتانی کی کرسی چھن جانا اور مسلسل تنقید جس نے ان کے ذہنی سکون کو ہلا کر رکھ دیا۔ پاکستان کی ورلڈ کپ کارکردگی پر سوال اٹھے۔ بابر اعظم کو نشانے پر لیا گیا۔ کچھ لوگوں نے کہا بابر صرف سٹیٹسٹکس کا کھلاڑی ہے، کچھ نے کہا یہ بڑا میچ ونر نہیں ہے،
کچھ تو یہاں تک کہے گئے کہ بابر کو ٹیم سے ڈراپ کر دو، لیکن ہر بڑے کھلاڑی کی زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے جب دنیا اس کو گرانے میں مصروف ہوتی ہے اور وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اسے کیسے اٹھنا ہے۔ بابر اعظم نے اپنے کیریئر کے اس مشکل مرحلے میں بھی خاموشی اختیار کی، کوئی جواب نہیں دیا، کوئی بیان نہیں دیا، کوئی بحث نہیں کی، بس بیٹنگ کی طرح واپس آ گئے۔ انہوں نے خود کو دوبارہ اس بابر کی طرف لانا شروع کیا جو صرف ٹائمنگ سے رنز بناتا تھا، جو خود پر دباؤ نہیں لیتا تھا، جو اپنی ٹیم کے لیے لڑتا تھا۔ وقت گزرا، میچ آئے اور بابر نے آہستہ آہستہ اپنے فارم واپس حاصل کرنا شروع کی۔ اس نے ثابت کیا کہ وہ صرف ایک موسمی کھلاڑی نہیں بلکہ ایک لمبے سیزن کا ماسٹر ہے۔ جیسے جیسے انہوں نے رنز بنانا شروع کیے، وہی لوگ جو انہیں برا کہتے تھے پھر سے ان کی تعریف کرنے لگے۔ یہ دنیا کی فطرت ہے، جب آپ اوپر ہوتے ہو تو لوگ ہاتھوں پر اٹھاتے ہیں، جب آپ نیچے جاتے ہو تو وہی لوگ آپ کو بھول جاتے ہیں۔ Huge shot. Open spaces into the leg side. It's 6. لیکن جو لوگ دوبارہ اوپر اٹھتے ہیں وہی اصل میں تاریخ لکھتے ہیں۔ بابر اعظم نے اپنے کم بیک میں دکھایا کہ وہ ابھی ختم نہیں ہوئے۔ ان کی شاٹس میں دوبارہ وہ نفاست آئی، کول ڈرائیو دوبارہ تصویر بن گئی اور اسٹرائکس ریٹ میں بھی وہ پختگی نظر آئی جو ایک پکا ہوا کھلاڑی دکھاتا ہے۔ انہوں نے ثابت کیا کہ اگر وہ چاہیں تو اپنی بیٹنگ سے ہر طرح کی تنقید کا جواب دے سکتے ہیں۔ آج بابر اعظم اس مقام پر دوبارہ کھڑے ہیں جہاں دنیا انہیں دیکھ رہی ہے۔ کچھ لوگ اب بھی ان پر تنقید کرتے ہیں، کچھ اب بھی ان کے فینس ہیں، لیکن ایک بات ضرور ہے، بابر اعظم پاکستان کے سب سے بڑے بیٹنگ ٹیلنٹ ہیں۔ وہ ایک ایسا کھلاڑی ہے جس نے مشکل ترین حالات میں بھی ملک کے لیے رنز بنائے۔ اس نے کبھی بہانے نہیں بنائے، کبھی دوسروں کو قصوروار نہیں ٹھہرایا، کبھی خود کو بڑا ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ بس کھیلتا ہے اور کھیل کر جواب دیتا ہے۔ بابر اعظم کی کہانی صرف ایک کرکٹ کی کہانی نہیں، یہ ہر اس انسان کی کہانی ہے جس نے زندگی میں عروج دیکھا، زوال دیکھا، تنقید سہی اور پھر دوبارہ کھڑے ہو کر دکھایا کہ میں یہاں غلطی سے نہیں آیا، میری محنت مجھے یہاں تک لائی ہے۔